بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین 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 بادشاہ حسین حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان سید رضوان رضا نقوی آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ایک اہم پروگرام لے کر. آج کا جو عنوان سخن قرار پایا ہے وہ ہے پروگرام پیغام کربلا. اس حوالے سے آج یہ پروگرام خصوصی طور پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پوری دنیا میں غم حسین علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جگہ جگہ پر مجالس کا سلسلہ ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جا رہا ہے. اس میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو حضرات، سکھ حضرات، عیسائی حضرات بھی غم حسین میں برابر کے شریک رہتے ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت غم حسین منایا جا رہا ہے. جگہ جگہ پر سبیلے بھی لگائی جاتی ہیں جس میں ہمارے ہندو حضرات خاصی تعداد میں آتے ہیں اور تعزیہ بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سبیلے بھی لگاتے ہیں. آئیے اس اہم پروگرام میں ہم ایک بار پھر سے آپ اپنی جو تمام مہمانان ہیں ان کا تعارف کرانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمارے مولانا صاحب عالی جناب مولانا سید خائم میری صاحب قبلہ بارہبنکوی جو یہاں پر اس وقت تشریف فرما ہیں، جو یہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے آپ تک پیغام پہنچائیں گے. ہمارے دوسرے مہمان یہاں پر جناب ہادی رضا صاحب ہیں جو کہ سوز خان ہیں، جو کہ بہت مشہور ہیں. ہمیشہ سے سوز خانی کا شرف یہ حاصل ان کو ہے اور یہ برابر مجالس میں سوز خانی کرتے رہتے ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور جناب کا بھی. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ایک مہمان کہ جو ہندوستان کی مشہور و معروف محترمہ سنیتا جھنگرن جی صاحبہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم ابھی آپ تمام ناظرین کو، مومنین کو ان کے جو میسیجز ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ان کی جو عقیدت ہے اس حوالے سے یہ آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گی. تو آئیے سب سے پہلے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جناب ہادی رضا صاحب کے پاس چلیں گے کہ وہ اس پروگرام پیغام کربلا کا آغاز اپنے ایک سوچ سے کریں. جب عارض میں باپ سے صغرا جدا ہوئی، طاقت بدن کی کم ہوئی اور ہوئی کہ مجھ غریب سے تقصیر کیا ہوئی. بابا خفا ہوئے تو اجل بھی خفا ہوئی. بابا خفا ہوئے بابا خفا ہوئے صورت
نہیں ہے کوئی بھی صغرا کے چین کی نہ تو موت ہے نہ شفا نہ زیارت حسین کی جب عرض میں حسین جب کہ چلے بعد دو پہر کو حسین جب کہ چلے نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب حسین کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو حسین چپ کے کر تھے جھکائے گردن کو ناصرات کوئی شاہ کربلا کو فقط بہن نے کیا تصور بھائی کو ناصرات کوئی شاہ کربلا کو فقط بہن نے کیا تصور بھائی کو حسین جب کہ چلے بعد. جی ہاں مومنین، تو یہ تھے عالی جناب ہادی رضا صاحب، جنہوں نے یہ پروگرام پیغام کربلا کا آغاز سوز خوانی کے ذریعے کیا. کربلا حق کی آواز ہے، کربلا شجاعت کی معراج ہے، کربلا باطل کی ہار ہے، کربلا مظلوم کی حمایت کا نام ہے، کربلا حق کا نام ہے، کربلا انسانیت کا نام ہے. ہر سال ماہ محرم میں تمام عزادار ماتمدار حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آئیے اس پروگرام پیغام کربلا میں اب ہم اپنے عالم دین کی خدمت میں چلنا چاہیں گے. عالی جناب مولانا سید قائم مہدی صاحب قبلہ بارہبنکوی کی خدمت میں چلیں گے اور ان سے ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. جناب، آپ سے ہمارا سوال ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام امن تلاش دنیا کے نام، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان الرجیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس وقت عالمی سطح پر دہشت گردی کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے پیش نظر امن کی ضرورت بھی اسی شدت سے
بڑھی ہوئی ہے اور اس کی ضرورت ہے محسوس کی جا رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ امن کے قیام کے سلسلے میں جتنی بھی تنظیمیں بنی ہیں، جتنی کانفرنسیں ہوئی ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں مفاد اور ذاتی اغراض ضرور شامل رہا ہے، اسی لیے وہ پورے طور پر کامیاب نہیں ہو پائے۔ کہیں پر پارٹی بندی، کہیں پہ انفرادی مفاد ہیں وابستہ، لیکن واقع کربلا امام حسین علیہ السلام کی قربانی میں کچھ ایسا اخلاص تھا جہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس لیے کیونکہ امام نے ایک قلیل تعداد کے ساتھ ایک کثیر فوج سے، ایک شقی فوج سے آپ نے جو مقابلہ کیا ہے، اور جس بہادری سے، بے جگری سے آپ نے اس کو شکست دی ہے، بے شک اس سے ایک پیغام تو بالکل صاف اور واضح جا رہا ہے، ساری دنیا کو جا رہا ہے جی کہ طاقت یہ حق نہیں ہے، بلکہ حق طاقت ہے، واہ سبحان اللہ، اور اسی کی طاقت کے زور پر پائیدار امن جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ امام علیہ السلام کی قربانی جو ہے اس کی سب سے بڑی دلیل ہے اور سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں اگر تو واقع کربلا جو ہے ایک ایسا آئینہ ہے جس کے اندر امن کے قیام کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ جی موجود ہیں۔ بے شک اب وہ عالمی سطح پہ جو آگ لگی ہوئی ہے، اس کے لیے رہبر بھی ایسا چاہیے جس کا پیغام کسی ایک فرقے کے لیے، ایک خطے کے لیے، ایک عقیدے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک نسل کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا پیغام اتنا عالمگیر ہو، واہ واہ سبحان اللہ، کہ جس سے ہر ایک فائدہ اٹھا سکے اور جی ہر ایک اس سے متاثر ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے پیغام میں وہ انسانیت ہے سبحان اللہ، بے شک جس میں آپ نے حق کے لیے، انصاف کے لیے، حقانیت کے لیے ساری مصیبتیں برداشت کر لی، لیکن ان کی قیمت پر آنچ نہیں آنے دیا۔ واہ ظاہر یہ چیزیں ایسی ہیں، صداقت، سچائی، انصاف، یہ کسی ایک کی میراث نہیں ہے، جی کسی ایک قوم کی میراث نہیں ہے۔ بے شک عالم اسلام کی، اس لیے پورے عالم اسلام میں امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی یہ تاثیر رکھتی ہے کہ اس سے جو بھی فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا لے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی پوری سیرت کے ساتھ شہادت، اس کا پیغام ہی یہی تھا کہ عالمی سطح پر امن کو قائم کرنا تھا۔ اب اس سلسلے میں ایک بات ذرا سے اور کہنے والی ہے کہ جو کربلا میں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنگ کی امام حسین علیہ السلام نے، اول تو وہ جنگ نہیں تھی، جی بے شک دو لفظ ہیں، ایک ہے کہ جنگ، ایک ہے جہاد۔ جی جہاد کا مفہوم اتنا بدنام کر دیا گیا ہے فی زمانہ جو دہشت گردی سے، جبکہ جہاد کی ڈیفینیشن میں پوری میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہوگی اس کی ڈیفینیشن بتا دوں کہ لاسٹ ایفرٹ، آخری تدبیر کا نام ہے قیام امن کا، جو آخری تدبیر ہوتی ہے اس کا نام ہے جہاد۔ ہاں بے شک، تلوار کو ہٹانے کے لیے تلوار اٹھائی جاتی ہے، نہ کہ تلوار چلانے کے لیے، بے شک بے شک واہ یہ واہ ہے جہاد۔ سبحان اس کے ہٹ کے اللہ جو کچھ ہے وہ جنگ ہے، بے شک، ہاں وہ دہشت گردی ہے، وہ ظلم ہے۔ وہ دہشت گردی سے اسلام کا کوئی لینا دینا۔ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ آئیے ناظرین، اب ہم ہندوستان کی مشہور و معروف جناب محترمہ سنیتا جھنگرا جی کی خدمت میں چلیں گے اور ان سے محرم کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ اب ہمارے ناظرین کو محرم کے بارے میں بتائیں۔ جی شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنا ایک چھوٹا سا تعارف میں ضرور دینا چاہوں گی اپنے درشکوں کے لیے کہ میری جو والدہ ہیں وہ تان سنگھ جی اور بیجو باورا کے جو گرو ہیں سوامی ہری داس جی، ان کی ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے، ونشجا ہیں، تو ہم لوگ بھی برہمن ہیں اور حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ اہل بیت سے مجھے رغبت ہے اور میں اسی سادات سے میں آتی ہوں، برہمن، تو میرا اور جہاں تک یہاں کی لکھنؤ کی عزاداری پہ میں آتی ہوں، جیسے کہ جناب قائم مہندی صاحب نے کہا کہ مولا حسین اور مولا عباس کا جو پیغام ہے وہ ہے محبت کو محبت ہی سے تولو، محبت کو محبت ہی سے تولو۔ اور یہاں کی عزاداری میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، واقعی بے شک ہماری اس لکھنؤ کی عزاداری میں
चाहे ईसाई हो, पारसी हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, क्रिश्चियन हो, सभी लोग इकट्ठा यकजा होकर एकजुट होकर सभी लोग आज़ादारी मनाते हैं और मुहर्रम को मनाते हैं। और हम लोग सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी हैं और महंत दिव्यागिरी जी भी हैं। बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां सब मिलके जब इकट्ठा होती हैं तब बहुत ये लगता है कि वाकई लखनऊ की जो गंगा जमनी जो तहजीब है उसका एक सच्चा नज़ारा देखने को मिलता है। मैं तो बहुत मुतासिर हूँ और मैं हमेशा यही पैगाम रहेगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को, कुर्बानी को कौन भूलेगा? कोई नहीं भूल सकता कि जुल्म के आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया, सर कटा दिया। अहले बैत का बच्चा बच्चा कट गया लेकिन वो अपनी बात पे कायम रहे। और मेरे जहन में जो एक ये शेर गूंज रहा है, आप लोगों को मैं तवज्जो चाहती हूँ कि हुसैन तेरे नाम पर फिदा हैं सारे भारती, हुसैन तेरे नाम पर फिदा हैं सारे भारती। अरे कहीं है तेरे ताज़िए, कहीं है तेरी आरती। ओ हम ब्राह्मणों ने भी तुझे कहा है देवता हुसैन, शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैन तुझसे मिलके खुद बिखर गई हुकूमतें, कहाँ गई वो सल्तनत, कहाँ गई वो ताकतें। हर एक यजीद मिट गया मगर न मिट सका हुसैन। शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन। गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो। उठो हुसैन यूं उठो, दिलों से दिल को जोड़ दो, बनेंगे खुद ही रास्ते। कहो तो मिलके या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इमाम या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हम ब्राह्मणों ने भी तुझे कहा है देवता या हुसैन, शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन। या हुसैन, या हुसैन। तो हम गंगा जमनी तहजीब की जो हमारा चलन है उसको कायम रखते हुए हम सब लोग एक साथ मिलके इसको मनाते हैं मुहर्रम को। और आगे भी जब तक ये चांद सितारे हैं तब तक ऐसा ही ये रवायात चलती रहेगी। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि जब भी यहाँ पे मुहर्रम होता है तो पूरी दुनिया से में आज़ादारी होती रहती है, उसमें हमारे हिंदू हजरात भी बड़ी अक़ीदत के साथ शिरकत करते हैं। तो इसमें हम आपसे, मेरा सवाल ये है कि आपको नौहे पढ़ने का कब से शौक़ पैदा हुआ? इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि कब से आप जो है मुतवज्जे हुई इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वाले बैतुल मक़दस। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, लोग मुझसे ये सवाल करते भी हैं कि इधर की आपकी तरफ कैसे रुझान हुआ। तो देखिए, हमारा क्लासिकी मौसीकी से वास्ता है तो उसमें नौहे मर्सी सलाम का जो चैप्टर है वो भी आता है। और ख़ास तौर से मेरा लखनऊ में जन्म हुआ, यहीं की मेरी पैदाइश है। तो मेरे जो गुरु थे ये शियान हैदर कर्रार भी थे, शियान अली भी थे, अहले सुन्नत भी थे, अहले हिंदू भी थे। हमने हर एक घरानों के ग्रेट मास्टर से मैंने तालीम ली है। तो मेरे बचपन से ये जज्बा रहा है मेरा कि जब ये आपके नवाब शीश महल थे, लाडले नवाब साहब इमाम बाड़े में, यहाँ हुसैनाबाद में आप रहे हैं, तो वहाँ पर बचपन में मैं जाया करती थी, मजलिसें हुआ करती थी। तो मैं देखा करती थी तो इतनी रिक्कत के साथ बैनिए नौहे का जो मैं बयान, जो जिक्र करबला होता था, तो मेरे दिमाग में बड़ी छाप पड़ी। और मुझे भी ये बड़ी उत्सुक क्यूरियोसिटी होने लगी कि मैंने कहा, मैंने अपने गुरुओं से पूछा तो उन्होंने जिक्र जो करबला बताया तो मेरा दिल भर आया। तो एक शेर जहन में गूंज रहा है कि ऐ करबला की खाक, इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशें जिगर गोशे बुतूल। और मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, अरे सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। और आंख में जगह दिल में मकान शब्बीर का, आंख में जगह दिल में मकान शब्बीर का, जमीन शब्बीर की, आसमां शब्बीर का। और जब आने को कहा था करबला से हिंद में, जब आने को कहा था करबला से हिंद में, अरे उस रोज से हो गया हिंदुस्तान शब्बीर का। कहते थे कि मैं करबला से, उन्होंने कहा था कि मैं हिंद में जाना चाहता हूँ, तो उनको कितनी रग़बत थी। और वाकई हम लोग बहुत, हमारा उसी दिन से मैंने नौहा मर्सिया सलाम की बाकायदे तालीम ली और मैंने पढ़ना सीखा उसी दिन। लखनऊ में तकरीबन शाह नजफ़ का इमाम बाड़ा हो, चाहे वो ये आपका जो है
بڑا امام باڑہ ہو، چاہے چھوٹا امام باڑہ ہو، چاہے ملکہ جہاں کا امام باڑہ ہو، چاہے جھاولال کا امام باڑہ ہو، تقریباً ان ساری جگہوں پر آپ نے جا کے نواخوانی کی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو اس وقت مومنین آپ کو سن رہے ہیں تو ان کے لیے ایک جناب سکینہ بنت الحسین کے حال کا ایک نوحہ ضرور آپ پیش کریں. اوکے 2 منٹ. میں جناب سکینہ کے حال میں ایک نوحہ پیش کر رہی ہوں. ہماری 4 سال کی ننھی شہزادی جو بابا کے سینے پہ پلی اور بغیر بابا کے سینے پہ سوئے ان کو نیند نہیں آتی تھی. تپتی ہوئی ریگستان کی زمین پر ہماری 4 سال کی شہزادی نے کیا کیا نہیں سہا اور ان کو تماچے لگائے گئے، درے لگائے گئے اور بھوکا پیاسا رکھا گیا. کہا ہے کہ شہ کی وہ لاڈلی جو شہ کے سینے پہ پلی، گالوں پہ ہے تماچوں کے نشان. ہائے ہائے یہ کیسا ظلم ہوا، محمد کا بھرا گھر ایک ہی دن میں اجڑ گیا. اکبر کو بھی برچھی لگی، قاسم کے بھی ٹکڑے ہوئے. اکبر کو بھی برچھی لگی، قاسم کے بھی ٹکڑے ہوئے. عباس کے بازو کٹے. ارے یہ کیسا ظلم ہوا، محمد کا بھرا گھر ایک ہی دن میں اجڑ گیا. ہائے ری میری بالی سکینہ شہ کی یتیمہ. یہ بالی شاہ کی دختر یہ بالی شاہ کی دختر کوئی یتیم نہ ہو، یہی دعا ہے لبوں پر. کوئی یتیم نہ ہو، کوئی یتیم نہ ہو. اے میرا بابا ہے، اے میرا امو، اے میرا بھیا، اے میرا بابا، میرے بابا، میرے بابا. تمہاری سکینہ کی طرح کوئی یتیم نہ ہو، شہ کی یتیم. اے میری بال سکینہ ہے، اے میری بال سکینہ سکینہ. یہ بالی شاہ کی دختر کوئی یتیم نہ ہو. جاتے ہی اسیر کر کے کھلے سر پھرائے جاتے ہیں. رہوں تو کیسے یہاں پر کوئی یتیم نہ ہو، کوئی یتیم نہ ہو. اے میرے بابا، اے میرے بھیا، اے میرے امو، اے میرے بابا، اے میرے بابا، میرا بھیا، میرا بھیا، اے میرا بابا، میرا بابا، میرا بابا. اے میرا بھیا، اے میرے امو شہ کی یتیم. اے میری بالی سکینہ سکینہ، اے میری بالی سکینہ.
ہے میری بالی سکینہ رضا یہ کہتی تھی دکھیا بہت ہے ہم پر ستم رضا یہ کہتی تھی دکھیا بہت ہے ہم پر ستم مدد کو آئیے اے بابا ارے نکل نہ جائے دم یہی فغاں تھی لبوں پر کوئی یتیم نہ ہو کوئی یتیم نہ ہو یہ بولی شاہ کی دختر کوئی یتیم نہ ہو کوئی یہی دعا ہے لبوں پر کوئی اے میرے بابا اے میرے بھیا اے میرے میرے بابا اے میرے بابا اے میرے بھیا شہ کی یتیماں اے بالی سکینہ اے بالی جزاک اللہ. وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام. اب میں اپنے عالم دین علی جناب مولانا قائم مہدی صاحب قبلہ بارہ بنکوی کی خدمت میں چلیں گے اور ان سے ایک سوال اور میں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حقوق انسانی اور شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے آئینے میں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو. دیکھیے واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ دو چیزیں اتنی نمایاں ہیں کہ وہ بتانے کی اور وضاحت زیادہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ کربلا کا واقعہ پیاس کے حوالے سے اور مظلومیت کے حوالے سے ساری دنیا جانتی ہے کہ پیاس اور ایسی پیاس کہ جب امام لے کے اپنے گھر کے دل کے ٹکڑوں کو اپنے گھر کی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اور اس کے ساتھ جو ان کے چاہنے والے تھے وہ سب ان کے ساتھ تو ظالموں نے ان پر جو پانی بند کیا تھا. ابھی آپ نے بات کہی کہ حقوق انسانی تو اس سلسلے میں ایک بات میں آپ ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں جی کہ صرف یہ پیاسے ہی نہیں تھے بلکہ بھوکے بھی تھے. جی جتنے دن کی پیاس تھی اتنی دن کی بھوک بھی تھی. یہ دونوں تکلیفیں تھیں اور ایسی تکلیف جو ایک دو روز کی نہیں تھی بلکہ کم از کم 3 روز 3 دن اور 3 راتیں یہ پیاس اور بھوک کے عالم میں. لیکن کربلا میں میں بڑوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, چھوٹے سے لے کے بڑے تک جتنے تھے صرف الاتش ہائے پیاس ہائے پیاس. کسی بچے کی زبان پر بھی میں بھوکا ہوں نہیں, وہ کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال چونکاتا ہے اور ایک ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے کہ آخر بھوک بھی تو ایسی ہی تھی. اس کا مطلب پیاس کا اظہار مقصد نہیں تھا بلکہ بھوک اور پیاس دونوں میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ بھوک مٹائی جاتی ہے اس غذا سے جو کسی دوسرے کی ملکیت بھی ہو سکتی ہے, لیکن پیاس کا تعلق پانی سے ہے جی. اور پانی خدا کا جاری کیا ہوا ایک ایسا عطیہ ہے جس پر کسی ایک کا اختیار نہیں, چرند پرند سب پیتے ہیں اس کو.
تو یہ جو پانی بند کیا تھا حسین پر، ان کے چاہنے والوں پر، ان کے دل کے ٹکڑوں پر، ان کے بچوں پر، ان کے بیٹیوں ہائے پر، ہائے یہ پانی نہیں بند کیا تھا، حقوق انسانی پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا. جی بے یہ شک بچے جو الاتش الاتش کہہ رہے تھے، یہ کربلا میں حقوق انسانی کی سب سے بڑی احتجاج تھا. جی یہ راز تھا جو ہر ایک کی زبان ہائے الاتش الاتش رہا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز وہ یہ کہ ہر ایک کو جینے کا حق ہے، ہر ایک کو سانس لینے کا حق ہے، ہر ایک کو رہنے کا حق ہے، لیکن یہ سارے حقوق کربلا میں دیکھنے میں آتا ہے کہ چھین لیے گئے تھے. جیو اور جینے دو، یہ بہت ہی یونیورسل فارمولہ ہے کہ خود بھی جیو اور دوسرے کو بھی جینے دو. کربلا میں صرف یہ دیکھنے میں آیا کہ بس جیو، جینوں نے دو. واہ واہ واہ. یہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ تو کہوں گا کہ ادھر کا کردار یہ تھا یزید کی طرف کا، ہاں اور حسین کا کردار یہ تھا کہ خود جیو یا نہ جیو، انسانیت کو جینے دو بے شک. اور اسے بچا دو. تو حقوق انسانی کی سب سے بڑی جو ایک چیز ہے انسانیت کی بقا، وہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے کردار سے، اپنی شہادت سے پیش کیا. تو صبح قیامت تک کے لیے امام کے نقش قدم پر جو چلے گا، جو آپ کے پیغامات ابھی آپ نے ہماری لکھی، یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی، بیٹھی ہوئی ہے ہماری محترمہ، یہ متاثر اسی چیز سے ہوئی کہ کربلا کے پیغام میں دیکھا انہوں نے ایسا کہ جو امام نے اپنا کردار پیش کیا شہادت کے ذریعے سے، ان حقوق کو بچایا ہے. بالکل بے وہ شک. کسی یونیورسل جو حقوق ہیں پوری دنیا کے، ہاں جن پر آج نہ جانے کتنی تنظیمیں بنی وہ ایک میسج بن گیا. میسج بن گیا. بے شک بے شک. اور کیسی کیسی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جی. جو اپنے حقوق کی آواز اٹھاتی ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیمانے پر بھی مظاہرے سڑک پر ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حقوق، اپنے حقوق کی ڈیمانڈ ہی تو ہے. تو سب سے بڑا جو احتجاج ہوا وہ کربلا میں ہوا. بے شک بے شک. کربلا میں باطل کے خلاف. بے شک. ہاں، تو یہ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا اور آپ کے الاتش الاتش کی جو بچوں کی زبان پر تھا، اس کا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ حقوق انسانی کا عملی احتجاج تھا. غم حسین بلائے گا خود ہی لوگوں کو، غم حسین بلائے گا خود ہی لوگوں کو، ہمارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا. آہا. غم حسین بلائے گا خود ہی لوگوں کو، ہمارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا. دونوں خدا کے دین کی پہچان بن گئے، دونوں خدا کے دین کی پہچان بن گئے. چادر رسول زادی کی سجدہ حسین کا. اب ہم محترمہ سنیتا جھنگرا جی کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حال کا بھی ایک نوحہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مومنین تک ضرور پہنچیں. جی بالکل. میں مظلوم کربلا جناب امام حسین کے حال میں علیہ السلام کے حال میں میں ایک نوحہ پیش کر رہی ہوں، اور چند کچھ شعر سن لیجئے کہ بلندیوں سے پوچھ لو، بلندیوں سے پوچھ لو، سنا سنا حسین ہے. بلندیوں سے پوچھ لو، سنا سنا حسین ہے. قدم قدم حسین ہے، نشان نشان حسین ہے. دلوں کے اہل درد میں رواں رواں حسین ہے. ارے زمانہ پوچھتا ہے یہ کہ کہاں کہاں حسین ہے. زمین سے آسمان تک حسین ہی حسین ہے. اور جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں حسین ہے. جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں حسین ہے. اور آسماں کی گود میں جتنے ستارے بھی نہیں، آسماں کی گود میں جتنے ستارے بھی نہیں، اس سے زیادہ ہے لکھا میری زباں پر یا حسین یا حسین یا حسین. انگشتری ہے دی کی نگینہ حسین کا. بہت توجہ چاہتی ہوں کہ انگشتری ہے دی کی نگینہ حسین کا. خیرات میں بھی دیکھ کریمہ حسین کا. اور ستاروں پہ سوچ، ستاروں پہ سوچ، چاند تاروں پہ غور کر. تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا. تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا. تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا. غم حسین
आंसू जो हम बहाएंगे गम हुसैन, आंसू जो हम बहाएंगे गम हुसैन, आंसू जो हम बहाएंगे बरोज़ हश्र हमारे ये काम आएंगे बरोज़ हश्र हमारे ये काम आएंगे गम हुसैन, अभी के बाद को रोने ये है हदीस रसूल, अली के लाल ये है हदीस रसूल, ये सोगवारगी खुल्दे बरी में जाएंगे, ये सोगवारगी खुल्दे बरी में जाएंगे गम हुसैन। और बहुत तवज्जो चाहती हूँ शेर पर कि मेरे हुसैन के मातम को रोकने वाले हो, मेरे हुसैन के मातम को रोकने वाले, मेरे हुसैन के मातम को रोकने वाले रसूल पाक को, ए रसूल पाक को कैसे ये नूर दिखाएंगे, रसूल पाक को कैसे ये नूर दिखाएंगे गम हुसैन में बुतूल होंगी ना राजी, अली भी होंगे खफा, बुतूल होंगी ना राजी, अली भी होंगे खफा, अबू हुसैन के जन्नत की बूंद पाएंगे गम हुसैन में आंसू, गम हुसैन में आंसू, आंसू जो हम बहाएंगे बरोज़ हश्र हमारे ये काम आएंगे गम हुसैन में आंसू जो हम बहाएंगे
گے. بہتر ہے. اب میں ایک بار پھر سے عالی جناب مولانا سید قائم ملی صاحب قبلہ بارہ بنکوی کی خدمت میں چلیں گے اور ان سے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں. جس طرح سے فرش اعضا بچھائی جاتی ہے، جلوس اعضا کا سلسلہ رہتا ہے، جلوس ہائے اعضا اٹھائے جاتے ہیں، تو اس میں ہمارے سکھ حضرات، اہل سنت حضرات، ہندو حضرات بڑی عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اور حسینی برہمن کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں اور حسینی پنڈت کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں. تو وہ آ کر تعزیہ بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ علم مبارک بھی اٹھاتے ہیں اور جلوسوں میں بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں. تمام مجالس میں بھی وہ شرکت کرتے ہیں اور بلکہ پوری دنیا میں اسی طرح یہ غم منایا جاتا ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے جڑا ہوا میرا سوال ہے جناب سے کہ عزائے حسین علیہ السلام اور تعزیہ داری اور ہندوؤں کی عقیدت، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہندوؤں کی کیا عقیدت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے اور عزاداری اور محرم اور تعزیہ داری سے. یہ میرا سوال. دیکھیے، میں نے ایک بات تو عام طور سے مجلس سے پڑھنے کی مختلف مقامات پر جاتا رہتا ہوں، تو 10 روز کے دوران یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑی عقیدت سے ہماری ہندو بھائی اور ہماری وہ ہندو بہنیں مثلا کلکتہ میں عاشور کے دن وہ گھوڑے کے سوموں میں وہ دودھ ڈالتی ہیں کہ وہ حسین کا بچہ پیاسا تھا، جو شیر خوار تھا، جو دودھ پیتا تھا. لیکن جو سب سے زیادہ میرے دماغ پر اثر پڑا وہ ایک 5 سال قبل کی بات ہے. اچھا. اور میں بہار میں ایک جگہ ہے بھیک پور، اچھا، میں وہاں مدرسہ پڑھنے گیا تھا. تو میں نے دیکھا یہ کہ پورے 80 فیٹ کا، تھوڑا نہیں 80 فیٹ کا تعزیہ 80 فیٹ کو، اور اس میں تمام ہندو عورتیں اور قریب 18 سے 25 سال اور 30 سال کے درمیان کے بچے اور نوجوان، سب ہندو، ٹوٹل سب 100% پورا ہندو سب. ہاں. ماشاء وہ سب اس کے گرد جو ہیں وہ لوبان سے لگا رہے تھے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے. خیر یہ تو منظر عام طور سے دیکھنے ملا، لیکن جس چیز نے مجھے میں بے انتہا متاثر ہوا وہ یہ کہ میں یہ سوچ رہا تھا یہ 80 فٹ کا تعزیہ جس کا حجم اس جگہ کا ہے کافی بڑا تعزیہ تھا، ایک تناور درخت جیسے ہوتا ہے پیپل کا، اتنا بڑا تعزیہ. میں نے کہا یہ اٹھے گا کیسے اور کون اٹھائے گا؟ اچھا. تو میں نے بانیان سے پوچھا جن کے میں مہمان تھا، ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ ہنس کے کہا کہ اس کو اٹھانے والے یہی ہندو لڑکے. اچھا، ہندو لوگ وہی اٹھاتے ہیں. اچھا. اس میں ایک بھی شیعہ کیا مسلمان بھی شریک نہیں ہوگا، سب ماشاء اللہ. اچھا. تو وہ ایسا تھا کہ وہ کچھ اس کو سنبھالنے کے لیے نیچے سے باندھ دی گئی تھی کچھ ڈنڈے نما ایسے بانس کے، وہ مضبوطی سے باندھ دیے گئے تھے. اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا، میں بالکل ایک ایک لفظ بتا رہا ہوں کیونکہ اس وقت میری آواز جو ہے وہ صوبے کے نہ جانے کتنے شہروں پہنچ رہی ہوگی، یو پی کی، یو پی سے باہر حیدرآباد میں بھی. یہ حوالے کے ساتھ میں پوری ضمانت سے بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اچھا. کہ میں اس میں فکر میں تھا کہ یہ کون اٹھائے گا، کیسے اٹھے گا اتنا بڑا تعزیہ. کہ ایک دفعہ وہی 40-50 ہندو لڑکے 18 سے 25 سال کے آئے اور آنے کے بعد کہا یا علی مدد. یہ کہہ کے ایک دفعہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا. اچھا. واہ واہ. اچھا، اب اٹھا تو لیا، اب کاندھے کو اٹھنے کے بعد اور بلندی کو، لیکن یہ کہ اس کا وزن اتنا تھا کہ وہ لے کے جب چل رہے تھے تو وہ ایسے ہو رہا تھا. اچھا. دوسرا جو موقع آیا وہ اس سے زیادہ میں حیرت میں پڑ گیا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ بھائی 40-50 ہندو لڑکے، اس کو کوئی شیعہ مسلمان تھا ہی نہیں، وہ اپنے کاندھوں کو اٹھائے ہوئے تھے. اس کے بعد وہ لے کے گشت کر رہے تھے تو ایک دفعہ وہ تعزیہ قریب تھا جیسے گر جائے گا. اچھا. جھکنے لگا. جھک گیا ادھر. ہاں، اب اتنا وزن بھی ہے اور وہ نیچے بچے ہیں وہ اتنا اٹھائیں گے. ایک دفعہ انہیں لڑکوں نے پوری آواز کے ساتھ کہا یا علی مدد. اچھا. پھر سیدھا ہو گیا اٹھا. واہ. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر اچھا. خیر یہ منظر جو تھا وہ تو اپنی جگہ پر. اس کے بعد اسی تعزیے کو لے کے وہاں ایک ندی نما بہت ہی وسیع نالا ہے، اس میں اتر گیا اس کو. اچھا. اور اس کو پار کر لیا. ندی کے اس پار چلے گئے. ہاں، پانی کے اندر چلنا آسان کام ہے نہیں ہوتا نہ کہ اتنے وزن کو لے کے ہو. یہ منظر میں نے جب دیکھا ہے تو دیکھنے کے لیے وہاں DIG IG کمشنر سبھی آ گئے تھے. تو میں نے جب یہ ٹھنڈا ہو گیا تعزیہ واپس لے آئے تو میں نے پوچھا
تو مجھے اس کی ہسٹری لوگوں نے جو بتائی وہ آخر کلام میں اسے میں ناظرین کو بتا دوں کہ ان کی ساتھ میں ان کی ماں ان کی بہنیں بھی تھیں، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بچے ہم لوگ وہ ہیں کہ ہمارا اولاد نہیں ہو رہی تھی. اچھا. تو ہم نے وہی تعزیے پہ جا کے منت مانگی تھی، تو کہنے لگے اولاد بھی ہم نے اولاد مانگی تھی بیٹا، تو حسین بابا نے بیٹے ہی دیا. تو جتنے ہیں یہ سب ان کے دیے ہوئے ہیں، ان میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ایک انہی کے الفاظ سے میں کیوں کہوں، پہلے بھگوان نے انہی کی وجہ سے دیے، اچھا، ورنہ بھگوان نے تو روک دیا تھا مجھے. تو ہم لوگ ہندوستانی ہیں، بے وفا نہیں ہیں. بے شک بے شک. تو ہم نے سوچا کہ ہماری تو گود سونی تھی اور اس کو آباد کیا ہے حسین نے، تو ہم ان کا تعزیہ سب مل کے ہمارے بچوں سے ہم نے وصیت بھی کر دی کہ ہم مر بھی جائیں تو تم ہی لوگ اٹھاؤ. تو وہ ہر 10 محرم کو وہاں بھیک پور میں یہ 80 فٹ کا اونچا تعظیم. واہ، بہت بہتر ہے. اب ہم چاہیں گے ایک بار پھر محترمہ سنیتا جھنگنا جی صاحبہ سے کہ مختصر 1 یا 2 منٹ میں وہ پیغام تمام ناظرین کو دیں. اس کے بعد ایک کلام ہے جو بہت ہی مقبول کلام ہے، وہ ہم چاہیں گے مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے وہ نوحہ ہے، تو وہ آپ پیش فرمائیے. اس سے قبل کیونکہ وقت میرے پاس بالکل نہیں ہے، تو اس لیے میں معذرت کے ساتھ اختصار سے آپ میسج ہمارے مومنین جو اس وقت سن رہے ہیں، آپ کو جو عزادار اس وقت جو محرم کے حالات ہیں اس میں تمام لوگ شرکت کر رہے ہیں، ایک دوسرے میں جگہ جگہ پر مجالس کا سلسلہ ہے، تو ہمارے ناظرین کو آپ میسج دیں. بس ہمارا یہی میسج ہے کہ جو ہمارے محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا دین چھوڑ گئے ہیں، چمن چھوڑ گئے ہیں. جس طرح سے باغیچے میں گیندے کے پھول کی خوشبو ہے، گلاب ہے، بیلا ہے، چمیلی ہے، تو سب ہمارے اتنے بڑے چمن میں سب ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، کرسچن جو بھی سب مل کے اسی بات کو عمل کرے. اور واقعی کی ایک جگہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک جگہ یہ مصرع آتا ہے کہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. تو ہم نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ان لوگوں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ ہم نے کہا جب وہاں ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو یہاں پر بھی کہیے کہ ہر قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. میں نے کہا یہ ہونا چاہیے. تو واقعی ان لوگوں نے اس بات کو میری مانا. میں نے کہا بالکل، میں نے کہا میں تو یہی کہوں گی، اور ہمارے لکھنؤ کی عزاداری ایسے ہی چلتی رہے گی اسی بھائی چارے کے ساتھ، اور یہی ان کے آدرشوں پہ چلنا، عمل کرنا، یہی اسوہ حسینی ہے، یہی ان کو سچی شردھانجلی ہے. اور میں تو ہمیشہ حسینی چینل والوں کی، آپ سب ممبران کی میں بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو مجھے بھی یاد کیا اور آئندہ مجھے یاد کرتے رہیں گے تو میں آؤں گی. بے شک. بس ایک مقبول کلام، زینب تڑپ کے روتی تھیں آئی جو یہ خبر، عباس قتل ہو گئے نہر فرات پر. اس سے قبل ہم ایک شعر بھی پڑھنا چاہیں گے. رکھنا اسے سنبھال کر قرآن کی طرح، رکھنا اسے سنبھال کر قرآن کی طرح، عباس کا علم ہے امانت حسین کی. جناب حضرت عباس کے حال میں ایک نوحہ پیش کر رہی ہوں، اور یہ اہل بیت کا کرم ہے اور ہمارے سب شہزادیوں اور اماموں کا سب کا کرم ہے کہ یہ بڑا مقبول ہوا ہے. اور ایک چند شعر کچھ ہیں آپ کے حضرت عباس کے حال میں کہ آرزوئے دل حیدر کی انا ہیں عباس، آرزوئے دل حیدر کی انا ہیں عباس، باپ اخلاص کا باطن تو ادا ہیں عباس. ایک چراغ اور چراغوں کو بھی لو دیتا ہے، ارے کل ایماں ہیں علی تو کل وفا ہیں عباس. ام البنین کے لال پر میرے لاکھوں سلام، ام البنین کے لال پر میرے لاکھوں سلام. وقف حسین کر لیا اپنی حیات کو، اور شیر خدا کے شیر کی قوت تو دیکھیے، شیر خدا کے شیر کی قوت تو دیکھیے. ارے چلو میں کر لیا قید کر لیا آب فرات کو، چلو میں قید کر لیا آب فرات کو. اور یہ شجاعت کا کرشمہ میرے عباس کا ہے، یہ شجاعت کا کرشمہ میرے عباس کا ہے. آج بھی گھاٹ پہ قبضہ میرے عباس کا ہے، اور چاند کو نور کی جو بھیک دیا کرتا ہے
चांद को नूर की जो भीख दिया करता है। अरे आले हाशिम में वो चेहरा मेरे अब्बास का है, आले हाशिम में वो चेहरा मेरे अब्बास का है। और मौत के मुंह से जो मरीजों को बचा लाती है, मौत के मुंह से जो मरीजों को बचा लाती है, जिन दुआओं में वसीला मेरे अब्बास का है, जिन दुआओं में वसीला मेरे अब्बास का है। ज़ैनब तड़प कर रोती थी, आई जो ये खबर है। ज़ैनब तड़प कर रोती थी, आई जगह खबर। अब्बास कत्ल हो गए, अब्बास कत्ल हो गए नहरे फुरात पर। अब्बास मौला अली के लाल, अब्बास कत्ल हो गए नहरे फुरात पर। ज़ैनब तड़प कर रोती थी, आई जगह खबर, आई जगह खबर। सरवर को अपने घर में रुला कर चले गए, सरवर को अपने गम में रुला कर चले गए। अहले आज़म को दश्त में बेआस छोड़ कर, अहले आज़म को दश्त में बेआस छोड़ कर। अब्बास ए मेरा मौला अली अली कली थी, आई जगह खबर। सरवर को अपने घर में रुला कर चले गए, रुला कर चले गए। अहले हाज़म को दश्त में बेआस छोड़ कर। ज़ैनब तड़प के रोती थी, लैला की हसरतों का भी अरे पामाल कर गया है। लैला की हसरतों को भी पामाल कर गया। बरछी का फल वसीने अकबर को छेद कर। अब्बास अब्बास कत्ल हो गए, ए मेरा मौला का लाल कत्ल हो गए। अब्बास कत्ल हो गए नहरे फुरात पर, नहरे फुरात पर। चेहरे का रंग ज़ैनब मुस्तफ़ा का उड़ गया। आई
नाज़न से बेटों की जिस दम कोई खबर आई, नाज़न से बेटों की जिस दम कोई खबर, सूरज गुरूब, सूरज हुआ गुरूब, कयामत गुजर गई, लुटने लगा हुसैन का असबाब मालज़र, ज़ैनब तड़प के रोती थी, आई जो ये खबर, आई जो ये खबर, अब्बास कत्ल हो गए, अब्बास कत्ल हो गए नहर फुरात पर, करबला इश्क रिज़ा जो बहाएंगे, रिज़ा जो बहाएंगे, है बस उन्हीं के वास्ते जन्नत के बामुदर, ज़ैनब तड़प कर रोती थी, आई जो ये खबर, अब्बास कत्ल हो गए नहरे फुरात पर, मेरे मौला अली के लाल, ए मेरे मौला अली, मौला अली के लाल, कत्ल हो गए नहरे फुरात पर, ज़ैनब तड़प कर रोती थी, आई जो ये खबर, 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 जज़ाकल्लाह। अब एक मरतबा फिर हम पैगाम की सूरत में इस वक्त आली जनाब मौलाना सैयद ख़ाइम साहब क़िबला की खिदमत में चलेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का अख्ताम हो रहा है, इसलिए कि 1 मिनट का वो पैगाम हमारे नाज़रीन, हमारे मोमिनीन जो इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें उनको दें। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से कब्ल जब आप करबला पहुँचे हैं तो आपने यही फरमाया था कि मैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इसके लिए निकला हूँ, जिसका मतलब होता है आसान लफ्ज़ों में कि हर अच्छी बात को फैलाने के लिए, पहुँचाने के लिए, हर बुरी बात को रोकने के लिए, मना करने के लिए। इन दोनों फ़िक्रों में वो पैगाम भी पोशीदा है जो आलम इंसानियत को पहुँचाना है, और वो पैगाम मेरी जानिब से ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर अच्छाई को पहुँचाने और बुराई को रोकने के लिए कितनी सख्त मुसीबतें झेली हैं। बेशक प्यास का आलम, गुर्बत का आलम, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, प्यासे हैं, उसके बाद अपने सामने सब खून में नहा रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इमाम हुसैन सलाम साबित कदम रहे। पैगाम पूरी दुनिया तक ये पहुंचा दिया कि हक की राह में थक के बैठ नहीं जाना चाहिए। बेशक मुसीबतें कितनी ही आवें, कामयाबी आखिर में हक को होती है, बातिल को नहीं होती है। बस यही पैगाम है इमाम हुसैन सलाम का, जो करबला के वसीले से हम तक पहुंचा है। कुछ देर तो ज़रूर थी खंजर की कशमकश, कुछ देर तो ज़रूर थी खंजर की कशमकश, अब दो जहां पर तेरी हुकूमत है ए हुसैन। ये दुनिया कब समझती थी शब आशूर से पहले, ये दुनिया कब समझती थी शब आशूर से पहले,
چراغوں کے بجھانے سے اجالا اور ہوتا ہے۔ جناب اس وقت ہم شکریہ ادا کریں گے، ایک بار پھر سے ہم شکریہ ادا کریں گے جناب ہادی رضا صاحب کا کہ جنہوں نے یہاں پر اس پروگرام کا آغاز میں سوز پیش کیا۔ اس کے بعد ہم شکریہ ادا کریں گے خطیب الاسلام، خطیب حق و صداقت عالی جناب مولانا سید قائم مہدی صاحب قبلہ بارہ بنکوی کا کہ جنہوں نے یہاں پر آ کے ہمارے سوالات کے جوابات دیے اور غم اعظم میں وہ بھی یہاں پر شریک رہے اور آئے۔ اس کے بعد ہم ایک بار پھر سے انتہائی دل سے شکر گزار ہیں محترمہ سنیتا جھگنن صاحبہ کا، اور ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اسی طرح سے توفیق دے اور یہ جگہ جگہ پر جا کر مجالس حسین برپا کریں اور اسی طرح یہ اسی انداز سے نواخوانی کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ حسینی چینل کے اسٹوڈیو میں آئیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور بس اس پروگرام کا اختتام ہم چاہیں گے کہ آپ کے ایک منٹ کا آپ کو وقت ہے کہ اس میں ہمارے ناظرین مومنین اور غم حسین کے حوالے سے آپ گفتگو کر سکیں۔ جی ہاں، سب سے بڑا آپ نے بات ابھی جناب قائم مہدی صاحب نے کہہ دی کہ امام حسین علیہ السلام کی ہماری اہل بیت کی جو سب سے بڑی جو شہادت اور جو قربانی ہے وہ کبھی بھی کوئی بھول نہیں سکتا ہے۔ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہی یہی اسوہ حسینی ہے، اور جتنا ہم عمل کریں گے اتنی ترقی کریں گے اور اتنی، اور شیعہ تو مانے ہی ہے وفادار۔ تو میں چاہتی ہوں بس اپنے ایک شعر کے ساتھ کہ فرش مجلس کی چمک جب عرش پہ جاتی ہے، فرش مجلس کی چمک جب عرش پہ جاتی ہے، ارے چاند ستاروں سے بھی ماتم کی صدا آتی ہے، چاند ستاروں سے بھی ماتم کی صدا آتی ہے۔ ایک بہت توجہ کہ ایک تشنہ لب نے دشت میں ہر بوند خون کی، ایک تشنہ لب نے دشت میں ہر بوند خون کی، تیغوں سنان و خنجروں تیروں میں بانٹ دی، اور اشک غم حسین کی قیمت نہ مل سکی، جنت ملی تھی میں نے فقیروں میں بانٹ دی۔ تو واقعی میں بڑی شکر گزار ہوں۔ ایک طرف پھر میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جناب رضوان حیدر صاحب کی، جناب قائم مہدی صاحب کی، ہم لوگوں کے سنگ آپ نے شرکت کی، اور حسینی چینل کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور یہ تو انٹرنیشنل چینل ہو چکا ہے اور سب لوگ دیکھتے ہیں بڑے، اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ یہ ترقی کرتا رہے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ جی ہاں مومنین، تو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام پیغام کربلا، جس میں ہمارے مہمانان نے یہاں پر تقریریں کی اور ہماری سنیتا جھگنن جی صاحبہ نے بھی یہاں پر نواخوانی کی۔ آپ حسینی برہمن ہیں اور آپ پوری دنیا میں جاتی رہتی ہیں اور آپ کو اسی نوحے اور سلام کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ تمام ہندو عزادار، تمام ماتمدار مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برابر کے جلوسوں میں شریک رہتے ہیں، اور غم عزا آتے ہی وہ بھی تعزیے رکھتے ہیں اور اسی طرح سے جلوس اٹھاتے ہیں۔ اس میں ہمارے سکھ حضرات بھی ہوتے ہیں اور دوسرے قوموں کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اب اپنے میزبان سید رضوان نقوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پروگرام پیغام کربلا کا اسی طرح کا ایک دوسرا پروگرام ہم لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام یا حسین۔